بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی اور میرے ساتھ موجود ہیں تسنیم اسلم صاحبہ۔ آپ سب ان کو جانتے ہیں، سابق اسپیشل سیکرٹری برائے امور خارجہ رہی، پاکستان کی وزارت خارجہ کی ایک سے زائد مرتبہ ترجمان رہی، انڈیا میں بھی انہوں نے سرو کیا ہے، اٹلی میں پاکستان کی سفیر رہی، مختلف پوسٹنگز ظاہر ہے انہوں نے گزاری اور پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بہت گہری نظر رکھتی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے وزیر خارجہ، ان کا جو دورہ ہوا انڈیا کا، اس پہ بہت سارے لوگ ہیں جو بلاول کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، شاید انہیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ مختلف ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے اوپینینز آ چکے ہیں۔ ذرا تسنیم اسلم صاحبہ سے اس پورے دورے کے اوپر ایک اوور ویو لینے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جو کچھ انڈیا نے کیا اس کے اوپر تسنیم اسلم صاحبہ کا کیا موقف ہے اور پاکستان کو اب کس طریقے سے رسپونڈ کرنا چاہیے، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ لیکن آغاز میں ایک بات کہہ کر تسنیم اسلم صاحبہ سے چاہوں گا کہ وہ گفتگو کریں کہ یہ میرے خیال میں جو دورہ ہے بلاول بھٹو زرداری کا، یہ ایک ٹیکسٹ بک اگزامپل ہے کہ اگر ایک ملک اپنی داخلی لڑائی میں لگا ہوا ہو، سیاسی طور پر کمزور ہو، سیاسی لڑائیاں چل رہی ہوں، معاشی طور پر کمزور ہو، اخلاقی طور پر کمزور ہو، پھر اس کے ساتھ جو اس کے دشمن ہیں وہ پھر اسی طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پاکستان کے جو اپنے اس وقت پرابلمز کریٹ ہوئے ہیں ان کو فکس کرنے کی ضرورت ہے، ادروائز انڈیا سے آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ کوئی آپ کے ساتھ کوئی بہت اچھا سلوک کرے گا۔ میڈم تھینک یو سو مچ۔ پہلے تو آپ اپنا اوور ویو دیں ذرا اس وزٹ کے حوالے سے، پھر آئی ول کم ٹو دی اسپیسیفکس۔ دیکھیے، یہ ایک جو آرگیومنٹ ہے کہ ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے SCO، جس میں بائی لیٹرل ایشوز کہا جاتا ہے، ڈسپیوٹس جو ہیں وہ ان کو اوائڈ کیا جاتا ہے، ڈسکس نہیں کیے جاتے، اور ملٹی لیٹرل فورم میں کسی ملک میں پارٹیسپیشن ہو آپ کرتے ہیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، ساک بھی ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے، لیکن کیونکہ پاکستان نے ہوسٹ کرنا تھا اس کی وجہ سے ساک کو فوت کر دیا گیا نومبر 2016 میں کہ ساک سمٹ پاکستان میں انڈیا نے نہیں ہونے دینا تھا، یا وہ نہیں اٹینڈ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے دوسرے ممالک کو بھی پریشرائز کیا اور ایک ملٹی فورم کو انہوں نے ختم کر دیا کہ پاکستان میں وہ نہیں آنا چاہتے۔ اسی طرح اور بھی جو ملٹی لیٹرل میٹنگز پاکستان میں ہوئی ہیں، بھارت نے ان کو اٹینڈ نہیں کیا۔ پروڈنٹ یہی ہوتا کہ پاکستان کے فارن منسٹر زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے، فارن آفس کو بھی یہ ایڈوائز کرنی چاہیے تھی کہ بھارت نہ جائیں، ورچوئل پارٹیسپیشن ہو سکتی تھی، کیونکہ اپنے آپ کو یہی نا ربانی گھر صاحبہ کو بھیجا جا سکتا تھا۔ could that be an option؟ میرا خیال ہے کہ ضرور آپ ورچوئل کر لیتے۔ ابھی میرا خیال ہے کہ ان کی ایک اور میٹنگ ہو رہی ہے، وہ نہیں اٹینڈ کی، جی آلریڈی وہ ورچوئل پارٹیسپیشن کر چکے ہیں۔ جو چیف جسٹسز کی تھی اس میں جسٹس منیب اختر نے ورچوئل پارٹیسپیشن کی، ایگزیکٹلی، جو سینئر موسٹ بھی نہیں ہے آفٹر یہی ہونا چاہیے تھا۔ آئی ایم شیور اس کے پیچھے یہ سوچ ہوگی کہ آئس بریک ہوگی، یا دیکھتے ہیں کیسا ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی ایسے لگتا ہے کہ انڈیا کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ پچھلے 3-4 سال میں، ایٹ لیسٹ پچھلے آپ کہہ سکتے ہیں 2 سال میں، 2.5-3 سال میں، بہت ڈفرینٹ کوارٹرز کی طرف سے ایک غلط فہمی پال لی گئی یا پھیلانے کی کوشش کی گئی کہ انڈیا کے ساتھ ہم دوستی کا ہاتھ بڑھائیں اور نارملائز ہو سکتی ہیں چیزیں، اور جیو اکنامکس پیوٹ ہو۔ اب یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنی سمجھ تو ہونی چاہیے کہ آپ کو پتہ ہو کہ جیو اسٹریٹجک سے آپ جو اکنامکس کو الگ نہیں کر سکتے، دے آر انٹر لنکڈ۔ تو اس طرح کی چیزیں کی گئیں، اور شاید یہ ایڈوائز کیا گیا ہوگا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے نہیں لگتا کہ فارن آفس نے کہا ہوگا کہ بڑا اچھا موقع ہے، جانا چاہیے۔ اگر کہا ہے تو اٹس انفارچونیٹ۔ اور وہاں پہ جو ہوا، یہ وقت نہیں ہے کہ اس وقت بیٹھ کے ہم بلاول کے اوپر وہ اپنی ساری توپوں کا رخ کر دیں۔ میں نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کی، آپ کا بھی یہی موقف ہے کیونکہ یہ پاکستان کو انسلٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ پاکستان کو بلیٹل اور ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس لیے ہمیں
اکارڈنگلی اس پہ ریئیکٹ کرنا چاہیے. اب جو بھارت نے کیا ہے، ان کے منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز نے کیا ہے، بہت چھوٹا لگا ہے وہ آدمی. ہم جانتے ہیں کہ انڈیا کوئی سویلائزیشن نہیں ہے. اوبویسلی مغل اور مسلمانوں کی وجہ سے بہت نام ہے، لیکن یہاں پہ اس سے پہلے جو سویلائزیشن تھی یا بڑی امپائر تھی وہ موریہ تھی. وے ور دی بیسڈ؟ پاکستان تھی ان کی بیس، ٹیکس لا. تو ایک وہ ان کا بیہیویئر جو ہے بہت اپ اسٹارٹش ہے. وہ گریسز جو کوئی بھی ملک دکھاتا ہے کہ جب آپ ہوسٹ ہیں تو اگر آپ کے ہاں کوئی آیا ہے، کسی نے تھوڑی بات کہہ بھی دی ہے، تو آپ اس کو تھوڑا سا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ بلاول نے اس وقت تک جو پلیٹ فارم پہ گفتگو کی، ہے کہ آپ جس طرح ریسیو کیا گیا تھا بلاول زرداری کو، وہاں سے اگر آپ دیکھیں تو دا باڈی لینگویج جو تھی وہ ویری ڈسمسو. اور اس کے بعد جو پریس کانفرنس کی گئی، پریس کانفرنس تو خیر اس میں میرا خیال ہے فیکچولی کچھ بھی نہیں تھا. ایک تو وہ جو اپ سٹارٹس کی ہوتی ہے نا، نو دولتیے جو ہوتے ہیں، ان کی ایروگنس تھی، لیک آف گریس تھی، اور ساری باتیں جو کی ہیں وہ بیس لیس سے. پہلی بات جو ٹیررزم کی بات کی، پاکستان سے انڈیا میں ٹیررزم نہیں ہوتا. اور ہم یہ بات بڑے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ آج تک جتنے بڑے بڑے کیسز ہوئے جو کہ پاکستان پہ الزام دھرا گیا، وہ سارے انڈیا کے اپنے کیے ہوئے تھے. چٹی سنگھ پورہ ہمارے لوگ بھول جاتے ہیں کہ وہ ٹیرر بوٹ کا ڈرامہ. اچھا، اس کے بعد ممبئی پہ آپ کو پتہ ہے کہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں نا. ایک انڈین نے بھی لکھی ہے اور ایک جرمن. سمجھوتا کا الزام بھی تو ہمارے پہ لگایا تھا پہلے. سمجھوتا انہوں نے وہ کیا. اس کے بعد پارلیمنٹ اٹیک، اس پہ بھی انڈیا کے اپنے ہی نرملا دیش پانڈے، ایک ان کی پارلیمنٹیرین تھی، بہت سینئر خاتون، انہوں نے ایک فیکٹ فائنڈنگ کچھ لائرس کے ساتھ، کچھ جرنلسٹ کے ایک بنایا تھا کمیشن. انہوں نے کنکلوڈ کیا تھا کہ نہیں جی یہ انسائڈ جاب ہے اور افضل گرو کا اس سے اور یا پاکستان کی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ پاسبل ہی نہیں تھا. ابھی پلوامہ کا آپ نے دیکھا ہے، تو بائی دا وے کشمیر میں اگر انڈین سیکیورٹی فورسز پہ اٹیکس ہوتے ہیں وہ ٹیررزم نہیں ہے. ہمیں یہ چیز بہت کلیئرلی یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ وہاں پہ لوگ اپنے ان کے پاس انٹرنیشنل لا، یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ آرم ریزسٹنس کریں. کچھ اسپیسیفکس کے اوپر ذرا بات کر لیتے ہیں. ہم نے مجھے نہیں یاد ان کے دوسرے 2 پوائنٹس کی، وہ 2 پوائنٹس کے اوپر علیحدہ سیپریٹ کوسچنز ہیں. پہلے تو یہ کہ جب مجھے نہیں یاد کہ کبھی پاکستان کے فارن منسٹر کا دورہ ہونا ہو اور آپ 20 دن پہلے اناؤنس کر دیں، جس نے مجھے لگتا ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ ایک ونڈو کریٹ کیا جس میں دے کوڈ پلے ود اٹ. جے شنکر نے بلاول کے آنے سے پہلے بھی پاکستان کے حوالے سے ٹیررزم کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دیا پاناما میں. جے شنکر نے کچھ اور کچھ گفتگو جو ہے وہ کی پاکستان کے خلاف ٹیررزم سے ریلیٹڈ. اس کے علاوہ انہوں نے ایم ای اے نے لیک کیا جان بوجھ کے ایک خبر جو کہ جھوٹی تھی کہ پاکستان نے ریکویسٹ کی ہے بائیلیٹرل میٹنگ. تو ہمیں بہت زیادہ ٹائم پہلے اناؤنس کرنا ضروری تھا. دیکھیے اگر بہت یہ ہو گیا تھا، آپ نے ریئیکشن بھی دیکھ لیا اور آپ کو ان کا موڈ بھی نظر آ گیا تھا، اس وقت بھی یہ کیا جا سکتا تھا کہ آپ میٹنگ وزٹ نہ کرتے اور ورچوئل اس کو کر دیتے. کیونکہ جس طرح کی لیکس کر کے اور پلانٹڈ کویسچن کروا کے تو وہاں پہ جو ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ تو ہمارے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں اور میٹنگ چاہتے ہیں، لیکن ہم نے کنٹمپچوسلی ڈسمس کر دیا. تو وہ ہمیں ایک آپ کو نظر، دیز ور سائنز آف تھنگس ٹو کم. صحیح. بلاول نے ظاہر ہے کہ گزشتہ سال انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں کیسا فارن منسٹر ہوں جو انڈیا کے فارن منسٹر سے نہیں مل سکتا.
معاشی انٹرڈیپینڈنس ہونی چاہیے, اس کی وجہ سے ہم ایکسٹریم پوزیشنز نہیں لیں گے. ڈو یو ریئلی تھنک کہ یہ پالیسی کام انڈیا کے ساتھ کر سکتی ہے؟ دیکھیں پھر وہی کہ ایسی اسٹیٹمنٹ سے لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے, آپ میں آپ تڑپ کن ہے. لوگوں سے آپ ڈیل کر رہے ہیں, اور یہ لائن ہمیں پتہ ہے کہ کہاں سے آئی ہے, کہاں سے آئی تھی. ٹھیک. تو یہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے. اور ہماری ایک پوزیشن تھی, اور میرا خیال ہے پاکستان میں کنسنسس تھا کہ انڈیا کے ساتھ جب تک وہ 5 اگست 2019 والا اس میں ریورسل نہیں ہوتا, تب تک ہمیں انڈیا کے ساتھ انگیج, کیونکہ آپ انگیج کریں گے بھی تو آپ کو کچھ نہیں ملنا. نہ انڈیا نے پاکستان میں جو ٹیررزم روکا ہے, نہ پاکستان کے خلاف انٹرنیشنلی پروپیگنڈا روکا ہے, نہ ان کی پالیسی پاکستان کی طرف چینج ہوئی ہے. آپ فرق دیکھ لیجئے کہ ایک وہی میں کہتی ہوں نا, چیپ اپ اسٹارٹش گورنمنٹ اور پیپل ایٹ دا ہیلم آف افیئرس, ان کا اور ہمارا دیکھیں. جب کووڈ کی ہائٹ پہ انڈیا میں سڑکوں پہ جنازے پڑے ہوئے تھے, لوگ مر رہے تھے, اور انڈیا کو ہینڈل کرنا نہیں آ رہا تھا تو ہم نے دا سو کالڈ ایمرجنگ پاور کو, تو ہم نے وی ڈنٹ گلوٹ وی آفرڈ آکسیجن کوریڈور. ایگزیکٹلی ہم نے فیصل ایدھی نے بھی خط لکھا کہ ہم ایمبولینس کا سب سے بڑا فلیٹ ہے, ہم آپ کو ایمبولینسز بھجواتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو ہماری جو گریس یہ تھی کہ ہم نے ان کو آفر کی ہیومینیٹیرین اسسٹنس ایسے وقت پہ جب اپنی کنسٹرینٹس کے باوجود نہیں, خیر ہمارا تو ایک نہیں, ہماری ادروائز تو ظاہر ہے کہ اپنے یہاں بھی تو ریکوائرمنٹ ہے نا. آپ اگر ان کی ہیلپ کرنے لگ جائیں گے اور آپ کے یہاں کچھ ہو جائے. ہم نے پروڈیوس کرنے شروع کر دیے تھے خود سے. صحیح. تو آپ کو فرق نظر آتا ہے کہ جب ان کا ایک ڈیفیکلٹ ٹائم تھا, جب بالکل ان کی جو اسٹیٹ سٹرکچر ہے ایک طرح سے کولیپس کرا تھا, ایک ایمرجنسی سے وہ نہیں ڈیل کر سک رہے تھے, اور لاشیں پڑی ہوئی تھیں ہر طرف, اور وہ اٹھا بھی نہیں سک رہے تھے, تو ہم نے ان کو ہیلپ آفر کی, اور ان آل سنسیریٹی. لیکن ان کی طرف سے جب آف کورس وی آر گوئنگ تھرو ویری ڈیفیکلٹ ٹائمس, تو انفارچونیٹلی. اچھا, بلاول جو ہے ظاہر ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی سیاسی لیڈر ہے اس کو اپنا یہ حق حاصل ہے اپنی پالیٹکس کرنے کا. بلاول بھٹو زرداری ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں, اس کے لیے ان کی بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں, انگیجمنٹس ہوتی ہیں. آپ نے گزشتہ کچھ عرصے میں نوٹ بھی کیا ہوگا کہ جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے اس پر حکومت ایک کے بعد ایک میٹنگ, کابینہ اجلاس, سب کچھ چل رہا ہے داخلی پالیٹکس سے متعلق. ایک بندہ جو آلریڈی اتنا انگیجڈ ہے اپنی پارٹی کی مصروفیات میں, مولانا فضل الرحمان سے ملنے جا رہے ہیں, چیف جسٹس کے خلاف تیاری ہو رہی ہے تقریروں کی, پھر وہ تقریریں کی جا رہی ہیں پارلیمنٹ میں. فارن پالیسی کے اوپر isn't it a dedicated job جس میں ایک بندے کو مسلسل پوری دنیا میں, پورے گلوب پر کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کا پتہ ہونا چاہیے, سو دیٹ ہی از مور پریپیئرڈ, ویل پریپیئرڈ ٹو ریئیکٹ اینڈ ایکٹ. آئیڈیلی ہونا چاہیے. اور اگر آپ انڈیا جا رہے ہیں تو جب ٹیررزم کے چارجز لگتے ہیں تو آپ کے پاس پورا ڈیٹا بھی ہونا چاہیے کہ آج تک جتنے سو کالڈ ٹیررزم کے انسیڈنٹس انڈیا میں ہوئے ہیں, الٹیمیٹلی جو چیزیں کوئی 5 سال بعد نکلی, کوئی تھوڑے پہلے نکل آئی, الٹیمیٹلی ہر کیس میں وہ فالس فلیگ آپریشنز ہی نکلے. تو اس پہ ہمیں ڈیفینسو پہ نہیں ہونا چاہیے, اور یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ اسٹارٹنگ فرام چٹی سنگھ پورا, پارلیمنٹ اٹیک, مکہ مسجد جس میں یہ سارے سوامی اسیم آنند اور یہ لوگ اور ان کے ملٹری کے لوگ بھی انوالو تھے. پھر ممبئی میں جو کیا نام تھا اس کا آفیسر جس کو کرنل پروہت, جس کے بالکل پاس سے شاٹ ہیں, جس سے سر میں گولی ماری گئی تھی. اور اس پہ اب کتابیں ہیں, 2 کتابیں آ چکی ہیں. ایک وہ جرمن آتھر ہیں ان کی ہے بٹریل, یس بٹریل. دوسری ہے وہ ہو کلڈ ہیمنت کرکرے.
who killed him in Karkare. اچھا, now coming to بلاول کی جو اسپیچ تھی, اوور آل تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ملٹی لیٹرل فورم پہ ایس سی او پہ ایک بڑی کمپریہنسو اسپیچ تھی. دو چیزیں مجھے اس میں لگیں کہ شاید کمزور تھیں, اس پہ مجھے آپ کا کامنٹ چاہیے. ایک, جب وہ ٹیررزم کی بات کر رہے تھے, انہوں نے ساری گفتگو تو کی, لیکن جب وہ ٹیررزم کی بات کر رہے تھے تو تھوڑا سا مینشن انڈیا کا ہو نہیں جانا چاہیے تھا. ہم نے اتنے ڈاسیر نکالے, انڈیا پاکستان پہ مسلسل ایکسپورٹر آف ٹیررزم کی انڈسٹری, پاکستان ایپی سینٹر آف ٹیررزم, مدر آف ٹیررزم سمیت کیا کیا بات نہیں کرتا. وہ جو افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرتا رہا, ایران کے راستے بھی کلبھوشن کا آنا, یہ اٹ از آن دا ریکارڈ. پاکستان کے کوئی نہیں ہے, آپ دیکھیے کہ کچھ مینشن نہیں کیا. He should have mentioned. وہ تھیں جو لیکس ہوئی تھیں, وکی لیکس, نہیں, جو وہ یورو کیا تھی, جو نہ پورا ایک فالس نیریٹو پاکستان کے, EU ڈسانفو لیب, ہاں EU ڈسانفو لیب, وہ والی لیکس, کہ کتنا وائڈ اسپریڈ ایک نیٹ ورک ہے جس کے تھرو وہ جھوٹا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کرتے ہیں. پھر یہ جنیوا میں بہت سی ایسی فیک INGOs جو افریقہ میں کلین واٹر پہ رجسٹر ہوئی ہوتی ہیں, ایکوساک کے تھرو آ جاتی ہیں اور آ کے وہ پاکستان کے خلاف پاکستان کے خلاف. تو یہ پورا ایک نیٹ ورک وہ انٹرنیشنلی چلا رہے ہیں. آبویسلی مینس زیادہ ہیں. سیکنڈلی جو چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ویسٹرن کنٹریز ان پرٹیکولر, ان کو پتہ ہے بالکل اچھی طرح کہ انڈیا کیا کر رہا ہے اور پاکستان کیا کر رہا ہے, یا پاکستان کی یہ چیزیں پاکستان نے نہیں کی, لیکن ایک کیونکہ ان کی انٹرسٹ کنورج کر رہی ہیں, وہ انڈیا کو ایک بیکنگ دیتے ہیں, اور جہاں پہ انہیں پتہ ہے کہ انڈیا پیٹنٹلی ایک غلط پوزیشن ہولڈ کر رہا ہے, انڈیا زیادتی کر رہا ہے, جو کچھ انڈیا کے اپنے اندر ہو رہا ہے, جو کہ انڈین آکیوپائڈ کشمیر میں ہو رہا ہے, اس کی وہ اس طرح بات نہیں کرتے. تو آبویسلی ہمیں ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے ان دا شارٹ ٹرم, میں اس کو بلیو کرتی ہوں. بٹ اگر آپ انڈین آکیوپائڈ کشمیر کی بات کریں یا ٹیررزم وکٹم ہونے کی بات کریں, تو دیر از آلویز رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری اینڈ رانگ سائڈ آف دا ہسٹری. تو اس میں انڈیا از آن دا رانگ سائڈ آف دا ہسٹری, اور میں بلیو کرتی ہوں کہ جو ویسٹرن پوزیشن ہے وہ بھی رانگ سائڈ آف دا ہسٹری ہے. وہ سب چیزیں ہیں, لیکن فارن منسٹر کو ویل پریپیئرڈ ہونا چاہیے تھا کہ یہ جو پوری ایک ہے اپنی پریس کانفرنس میں بھی, پریس ٹاک میں بھی, پریس کانفرنس بھی جے شنکر سے پہلے کرنا, جے شنکر سے پہلے کرنا اسٹریٹجیکلی یہ بھی غلط تھا میرے یہ نارملی ہوتا ہے کہ جو ہوسٹ کنٹری ہے کہ وہ نہیں. تو ہم نے تو پاکستانی میڈیا کو ہی کی نا, ہم نے تو بلایا نہیں انڈین پریس کو وہاں پر, تو ہمیں پھر اب یہ والا کام پاکستان واپس آ کے بھی کر سکتے تھے اگر صرف پاکستانی میڈیا سے کرنا تھا. یا تو یہ ہوتا کہ آپ نے وہاں پر ریزورٹ میں جو ہے وہ انڈین میڈیا کو بھی بلا لیا ہوتا, تو پھر تو آپ کی بات وہ بنتی تھی. کشمیر والے معاملے کے اوپر انٹرویو میں, انڈیا ٹوڈے میں بھی انہوں نے بات کی, انٹرویوز میں انہوں نے مینشن کیا جو کشمیر والا معاملہ ہے. جب کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں بلاول ایس سی او کے فورم پر اپنی تقریر میں, اور کنیکٹیوٹی کیوں نہیں ہو پا رہی, اس کا ریزن بھی تو ایک موجود ہے. ایس سی او کا ایک براڈر ایجنڈا ہے, اگر اس کی تکمیل میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک ایسا مسئلہ موجود ہے جو نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے, اس دنیا کی بڑی اور اولڈسٹ کانفلکٹس میں سے موجود ہے, اس کو ویلڈ ریفرنس میں بھی بات نہیں کی جا سکتی تھی؟ ہوتی ہے, کی جاتی ہے کہ اب ڈائریکٹلی اوبویسلی ایک ایس سی او کے فورم پہ بائی لیٹرل ڈسپیوٹ نہیں ہے, لیکن دیکھیں صرف کنیکٹیوٹی میں ایک تو انڈین آکیوپائڈ کشمیر ایک ڈسپیوٹ ہے, دوسرا انڈیا کی ہاسٹائل پالیسیز ہیں. آپ انڈیا کو پاکستان کے تھرو کنیکٹیوٹی, ابھی کنیکٹیوٹی نہیں ہے تب بھی وہ پاکستان کے اندر اتنا ٹیررزم کر پاتے ہیں. ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتے ہیں, فنڈنگ ہوتی ہے, ٹریننگ ہوتی ہے, پلاننگ ہوتی ہے, ساری ماسٹر مائنڈز پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں. تو آپ سوچئے کہ آپ کنیکٹیوٹی کیسے ایسے ملک کو دے سکتے ہیں جو کہ وہ ایپی سینٹر پاکستان کو کہتے ہیں, لیکن ایپی سینٹر ساؤتھ ایشیا میں ٹیررزم کا انڈیا ہمیشہ سے رہا ہے. ایل ٹی ٹی ای بنانے سے لے کے تو جتنے یہاں پہ ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہوئے ہیں کہ
کہیں نہ کہیں انڈیا کے ساتھ اس کے وہ ملتی ہیں، ڈوریں ملتی ہیں، اور ابھی تک کوئی ایک ایسا کیس نہیں ہے جس میں الٹیمیٹلی یہ نہ نکلا ہو کہ وہ انڈیا کے اپنے اندر سے ہوا تھا پاکستان کو بلیم کرنے کے لیے۔ کشمیر کے اوپر جو جے شنکر نے کہا G20 سمٹ کی میٹنگز کے ریفرنس میں، اس کے علاوہ سی پیک کو جس طریقے سے انہوں نے اپنے اس میں ٹارگٹ کیا، ہاؤ ڈو یو تھنک کہ یہ پاکستان انڈیا کی پالیسی رہی ہے ہمیشہ سے کہ اوبویسلی جب وہ سی پیک کو ٹارگٹ کرتے ہیں وہ چائنا کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، اور سی پیک پہ ہمیشہ سے ان کی رہی ہے، وہ یوز کرتے ہیں کہ جی یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری جس پہ ان کا کلیم ہے اس سے گزرنا نہیں چاہیے، لیکن امریکہ کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے نا کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا۔ یہ اس کے مین ریزن اپوز کرنے کی یہ ہے کہ چائنا کو ایک ایکسیس ملتی ہے، پاکستان کو اس سے بینیفٹ ہوتا ہے، اس سے پاکستان کی کنیکٹیوٹی اور چائنا کی کنیکٹیوٹی سینٹرل ایشیا کے ساتھ، ویسٹ ایشیا کے ساتھ وہ ایکسپینڈ ہوتی ہے، تو یہ بھی ان کو برداشت نہیں ہے۔ صحیح۔ فائنلی جو بلاول ہیں انہوں نے ظاہر ہے کہ اپنے طور پہ انہوں نے تو گریس کا مظاہرہ کیا، جو ان کے ہوسٹ، جو ان کے میزبان تھے، انہوں نے نہیں کیا۔ ان کو گوا ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے سے لے کر جہاں پر ان کو جے ایس پائے کے ساتھ بٹھا کے ان آپٹکس کی ویڈیو فوٹیج جاری کی گئی جس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے دو فارن منسٹرز بیٹھ کر اور ادھر پاکستانی ڈیلیگیشن بیٹھ کر جو ہے کوئی میٹنگ کر رہا ہے، اور اس کے بعد پلیٹ فارم پہ جہاں پر جے شنکر نے ان کو ریسیو کیا، جے شنکر نے ہاتھ نہیں ملانا تھا، انہوں نے ان کا سٹائل ہے، انہوں نے نمستے کیا، جواب میں بلاول جو ہے وہ ہی کوڈ ہیو ایزیلی انہیں آداب کر دینا چاہیے تھا، ہاتھ سے سلام کر دینا چاہیے تھا، جس طرح دور سے کرتے ہیں انہوں نے بھی جواب میں وہ کیا۔ انڈیویجولی تو ظاہر ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن شاید مناسب زیادہ ہوتا ہے ایز ریپرزینٹیٹیو آف پاکستان، فارن منسٹر آف پاکستان، ہی شوڈ ہیو ڈن دی ادر وے۔ فائنلی جب وہ یہاں پہنچے ہیں کراچی ایئرپورٹ پر، وہاں پر انہوں نے میڈیا ٹاک کیا اور کچھ تھوڑا بہت جواب دینے کی کوشش کیا، بٹ یو ریئلی تھنک کہ وہ جواب کا ٹائم گزر چکا تھا؟ دیکھیے جس طرح ریسیو کیا جے شنکر نے، مجھے اس میں بلاول نہیں، مجھے جے شنکر بہت چھوٹا آدمی لگا، کیونکہ گریسلیس اور جو اپ سٹارٹش اور جو بیسک مینرز بھی نہیں ہیں، جس طرح کی شکل بنی ہوئی تھی، جس طرح وہ جیسچر کی، تو وہ اپنا آپ دکھایا ہے انڈینس نے۔ اگر اس طرح آپ گیسٹ کو ریسیو کرتے ہیں تو اینڈ یور فائنل کامنٹس آن کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، جو میں نے بالکل آغاز میں جس کے اوپر بات کی کہ جب آپ داخلی طور پر، سیاسی طور پر، معاشی طور پر اتنا زیادہ بدحال ہوں گے تو پھر وہ انڈیا تو پھر کوئی موقع نہیں چھوڑے گا۔ کہنا جو جے شنکر نے کہا کہ یور کریڈیبلٹی از ڈپلیٹنگ ایز فاسٹ ایز یور فارن ایکسچینج ریزروز، تو میں اس پہ مجھے وہی یاد آیا تھا کہ جب ان کی دہلی اور پورے انڈیا میں سڑکوں پہ لاشیں پڑی ہوئی تھیں، ان کو کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، ہم نے کیا گریس دکھائی تھی، اور ہمارے اس ڈیفیکلٹ ٹائم میں بالکل یہ بہت انفارچونیٹلی فار نو ریزن ہم ایک ایسی سچویشن میں آ گئے ہیں، بٹ ہوپ فلی اس سے ہم نکلیں گے، بٹ اس پہ اس طرح سے تنزیہ باتیں کرنا میرا خیال ہے بہت چھوٹی حرکت ہے۔ تھینک یو سو مچ تسنیم اسلم صاحبہ کہ آپ نے ویوز سنے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ، ظاہر ہے کہ یہ میرے ویوز ہیں، مجھے لگتا ہے کہ شاید ابھی یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جس پہ ہم اپنی توپوں کا سارا رخ جو ہے وہ اپنے فارن منسٹر کی طرف کر دیں۔ آبویسلی جب آپ ود ان پاکستان بات کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی چوائسیز ہوتی ہیں، کسی کو لگتا ہے کہ شاید شاہ محمود قریشی اچھا فارن منسٹر ہے، شاید بلاول اچھا فارن منسٹر ہے، کسی کو میرا خیال ہے کہ انڈیا کی طرف یہ جو پچھلے کچھ عرصے سے، کچھ سالوں سے بہت زیادہ ابل کے محبت آ رہی ہے نا، اٹ نیڈس ٹو بی ریوزٹڈ، انٹروسپیکشن کی ہمیں ضرورت ہے کہ کہاں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جس وقت وین اٹ کمز بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان،
یہاں پہ تو آپ کی چوائسیز ہوتی ہیں کہ کسی کو عمران خان پسند ہے, کسی کو نواز شریف پسند ہے, کسی کو مریم نواز کو یا کوئی اور, وہ آپ کی چوائسیز ہیں لوکل پولیٹیکل سین میں. بٹ وین اٹ کمز بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, بٹوین جے شنکر اینڈ بلاول, اینڈ دین دی آبویس چوائس اینڈ دا پرسن یو اسٹینڈ ود از بلاول بھٹو زرداری. تو جناب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.